اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اذان آ رہی ہو، یعنی اذان ہو رہی ہو، اور ادھر ہمیں بیت الخلاء یعنی واش روم جانے کی حاجت ہو تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں اللہ والو، اذان پڑھنا یعنی اذان دینا، مؤذن بننا، اسی طرح اذان سننا، یہ بہت بڑے کرم کے فیصلے ہیں۔ یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے کہ کسی کو اللہ اذان پڑھنے والا بنا دے اور کسی کو اذان سننے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے سننے سے مراد یہ ہے کہ اذان کا جواب دینے کی توفیق اللہ رب العزت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب یہاں یہ مسئلہ پوچھا نہیں تھا، لیکن میری طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں اس کو چھوڑ کے آگے گزر جاؤں، کسی کا بھلا ہو جائے گا، خاص طور پہ بریلوی حضرات کا، جو اہل سنت بریلوی حضرات ہیں۔ میں مساجد کے اندر بھی، یہاں پہ بھی، اپنے یہاں بھی دیکھتا ہوں کہ جب بھی تکبیر پڑھی جاتی ہے یا اذان ہوتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم جو اہل سنت بریلوی حضرات ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انگوٹھا چومنے پہ زور ڈالتے ہیں اور ساتھ درود پڑھتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ میری بدگمانی کو معاف فرمائے، کہ وہ درود نہیں پڑھتے، صرف چمن دے زور پاندے ہیں۔ اللہ والو، ہر وہ فعل جو میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم سے باہر ہے وہ مردود ہے، وہ عاشق رسول کا فعل نہیں ہے، وہ غلام رسول کا فعل نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی جواب دیتے ہوئے میں نے کیا بات کہی ہے کہ جب اذان میں کہا جائے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جو سنے تو وہ کیا جواب دے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب ہماری مائیں بہنیں گھر میں اذان سنتی ہیں، اور آپ حضرات مرد حضرات خانقاہ میں اذان سنیں یا اپنے باہر بازاروں میں، دفاتر میں، گھروں میں اذان سنیں، کہ جب مؤذن کے اشہد ان محمد رسول اللہ تو پہلے اس کا جواب دو، مؤذن نے جو کہا ہے اس کا حق ادا کرو۔ پہلے شریعت کا مسئلہ ہے، یہ جو انگوٹھے چومنا ہے یہ محبت کا مسئلہ ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے اور نہ سنت ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ انگوٹھے چومنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ تو اظہار محبت ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ بھی آپ کیا لیں گے؟ مستحب کہہ لیں گے۔ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو کوئی سوال نہیں ہوگا، مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اذان کا جواب نہ دیا تو اس کا سوال بھی ہوگا، اس بے ادبی گستاخی کا وبال بھی آئے گا، اور ایک بہت بڑے اجر و ثواب سے تم محروم بھی ہو جاؤ گے۔ دیکھیں تاریخ بڑی بھری پڑی ہے، زبیدہ خاتون کا اپنا خواب ہے کہ اس نے اذان کی جو ہے وہ تعظیم کی، سر ننگا تھا، دوپٹہ اوپر کر لیا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ حالانکہ نہر زبیدہ بنائی، اللہ نے اس پہ بخشا نہیں ہے، اپنے نام کی تعظیم پہ بخش دیا ہے۔ تو جو اذان کا جواب دیتا ہے لا محالہ وہ کیا ہے؟ اذان کی پہلے تعظیم بھی کرتا ہے۔ عورتیں ہیں تو ہماری مائیں بہنیں وہ کیا کرتی ہیں؟ سر پہ دوپٹہ کر لیتی ہیں۔ اور ہم متوجہ ہوں گے تو ہم جواب دیں گے، جب متوجہ ہی نہیں ہوں گے اللہ رسول کے نام کی طرف یا صدا کی طرف تو ہم جواب نہیں دیں۔ تو مسئلہ اس میں شریعت کا اس کے ساتھ کیا پیدا ہو گیا تھا، جو میں نے کہا میری طبیعت نہیں چاہ رہی کہ میں اس کو چھوڑ جاؤں، تو کیا تھا کہ جب مؤذن کہے آپ کے کانوں کے ساتھ یہ الفاظ ٹکرائیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آپ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ جو ہے وہ یہ کرو۔ یہ ہے مکمل طریقہ۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ادھر مؤذن نے کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک بار میں 3 بار، سمجھ آ گئی نا؟ تو وہ نہ درود پڑھتے ہیں، کئی لوگ صرف چومنے پہ زور ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر درود بھی پڑھ لیا تو وہی درود پڑھنا بعد میں ہے، پہلے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے، اس کے بعد درود پڑھیں، پھر وہ درود پڑھے ہوئے انگوٹھے جو ہیں وہ لگا لیں اپنے
آنکھوں پہ اس کی جو ہے نا نورانیت کو لینے کے لیے کہ حضور کے نام کو چوم لیا، اظہار محبت ہو گیا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ جو عمل چلا آ رہا ہے مستحب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کی برکت لینے کے لیے، اس سے زیادہ کوئی عمل نہیں ہے۔ باقی اب یہ کیونکہ شاعر بریلویت بن چکا ہے کہ جو انگوٹھے چومے وہ بریلوی ہے، جو نہ چومے وہ دیوبندی ہے یا فلاں فلاں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جب اذان آئے تو مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس طرح جب مؤذن کے حی علی الفلاح تو تم بھی کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور جب مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، اور جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ اب اللہ یہ اذان کا جواب دینا بہت فضیلت ہے اس کی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو شریعت مطہرہ ہمیں عطا کی ہے اس کا مزاج یہ ہے کہ جب تم مجبور ہو تو شریعت مطہرہ کا کوئی بھی اگر حکم ہے وہ کل عدم ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ کل عدم ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت وہ آپ کے اوپر لاگو نہیں رہتا۔ تو شریعت رائے دیتی ہے کیونکہ شریعت کے اندر سلامتی زیادہ ہے، سلامتی کا پہلو زیادہ ہے، سلامتی غالب ہے۔ یعنی تیرا نفع کہاں ہے؟ تیرا نفع یعنی جو شریعت مطہرہ کا چاہنے والا ہے، اس پہ چلنے والا ہے، پابند ہے، مسلمان ہے، اس کا نفع کس میں ہے؟ تو شریعت مطہرہ کا یہ مزاج ہے۔ تو جب آپ گھر بیٹھے ہیں، ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر آپ کو بیت الخلاء کی حاجت ہو گئی، تو اب اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر تو بیت الخلاء جانے کی جو حاجت ہے اس حاجت کو آپ اتنی دیر کے لیے روک سکتے ہیں کہ اذان سن لیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ آپ کو اذان سننے کا ثواب بھی مل جائے گا، اذان کے جواب دینے کا ثواب بھی مل جائے گا، درود پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اذان کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو حاجت جو ہے وہ شدید ہے، آپ روک اپنا ضرورت کو نہیں سکتے، تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کوئی بھی مواخذہ نہیں ہے، بلا کراہت آپ آرام سے بیت الخلاء میں جائیں اور اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں۔ لیکن بیت الخلاء میں اگر آواز آ رہی ہے اس کی اذان کی تو اس کا وہاں پہ جواب نہیں دینا، اب اپنی ضرورت جو ہے وہ پوری کریں۔ یہاں آ کے پھر آگے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ جب آپ باہر آ جائیں یعنی بیت الخلاء سے، مثلا ابھی اذان ختم ہوئی ہے، آپ وضو کر کے بیت الخلاء سے باہر آ گئے اور ابھی اذان ہوئی ہے، ابھی نمازیں شروع ہوئی ہیں، تو آپ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، یعنی جو اس وقت دینا تھا ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس طرح دعا بھی فوراً پڑھ سکتے ہیں، 2 4 5 منٹ ابھی ہوئے ہیں اذان ہوئے کو، تو آپ بیت الخلاء سے وضو کر کے آ گئے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر کے آ گئے ہیں، تو آپ اس ثواب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اذان کا جواب بھی دے دیں گے اور بعد کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جب اذان ہو رہی ہو اور اگر آپ کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو پھر آپ بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی حل حجت کے، بغیر کسی ڈر خوف کے کہ مجھے گناہ ہوگا، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔